میری میری کہیں منگنی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی بات چل رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ امی میری شادی اپنے خاندان میں ہی کرنا چاہتی ہیں۔ کئی بار انہوں نے اشارتاً مجھ سے رائے بھی لی تھی، لیکن میں ٹال جاتا تھا۔ دراصل میں شادی کے ذکر پر بد مزہ ہو جاتا تھا، لیکن اب میں زاویہ سے شادی کا سنجیدگی سے سوچ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ میں پہلے امی جان اور بھائی جان سے بات کر لوں، کیونکہ ان دونوں کی رضامندی بھی ضروری تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا کہ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی، چھوٹے صاحب جی، ایک لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ لڑکی؟ میں چونکا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے اپنا نام، پتہ نہیں کیا نام بتایا ہے اس نے، میری زبان پر نہیں چڑھ رہا۔ رقیہ چونکہ ان پڑھ تھی اس لیے اس کا نام صحیح سے نہ لے پا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کر کے ڈرائنگ روم میں آیا تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ زاویہ صوفے پر بیٹھی حمیرہ کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ البتہ حمیرہ بیٹھی رہی۔ اس نے سلام کیا تو میں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو زاویہ؟ کہتے ہوئے میں نے حمیرہ کی طرف دیکھا۔ وہ شرارتی نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں فراز صاحب، زاویہ بولی۔ میں کسی کام سے مارکیٹ آئی تھی تو سوچا آپ کا گھر بھی دیکھتی جاؤں۔ اچھا کیا، میں نے کہا، بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی تو حمیرہ اٹھتے ہوئے بولی، میں چائے بنا لاتی ہوں۔ امی کہاں ہیں؟ میں نے حمیرہ سے پوچھا۔ وہ خالہ کے گھر گئی ہیں، حمیرہ نے بتایا، شام تک آئیں گی۔ وہ چلی گئی تو میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ زاویہ کا یوں اچانک آنا مجھے عجیب سا تو لگا تھا، لیکن برا نہیں۔ اگر وہ مجھے بتا کر آتی تو شاید میری کیفیت اور ہوتی۔ آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، زاویہ ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے کے بعد ستائش سے بولی۔ مجھے ایسے بڑے بڑے اور خوبصورت گھر بہت پسند ہیں۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ آپ کے بڑے بھائی بھی یہیں رہتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ الگ گھر میں رہتے ہیں۔ ان کا گھر بھی اتنا ہی بڑا ہے؟ ہاں۔ کیا ان کا گھر قریب میں ہے؟ نہیں، ان کا گھر خوشحال کالونی میں ہے۔ میں نے اس کالونی کا نام لیتے ہوئے کہا جہاں میرے بڑے بھائی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جواباً زاویہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ حمیرہ ایک ٹرے اٹھائے آ گئی۔ اس نے چائے سرو کی اور اپنا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک گھونٹ ہی بھرا تھا کہ میرے سیل فون پر کال آ گئی اور میں چائے کا کپ اٹھائے لان کی طرف چلا گیا۔ کال سننے کے دوران میں لان سے ڈرائنگ روم میں کھلنے والی کھڑکی سے زاویہ کو دیکھ لیتا تھا۔ وہ حمیرہ سے باتیں کر رہی تھی۔ دونوں ہی بے تکلفی سے باتوں میں مصروف تھیں۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ آج ان کی پہلی ملاقات ہے۔ میں فون سننے کے بعد ڈرائنگ روم میں آیا تو زاویہ نے چائے ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا فراز صاحب، میں اب چلتی ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ آؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں آٹو میں چلی جاؤں گی۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ اس کو خود چھوڑا آؤں، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حمیرہ میرے سر پر سوار ہو گئی۔ اس نے مجھ پر سوالات کی جلکار کر دی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، میری اس سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی۔ بہرکیف میں نے مختصراً بتا کر اس کو اعتماد میں لے لیا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے فیصلے پر تو حمیرہ حیرت سے اچھل ہی پڑی تھی، پھر خوش بھی ہو گئی۔ اگر امی گھر پر ہوتی تو وہ ابھی کے ابھی انہیں بتا دیتی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ اس حوالے سے میں خود موقع کی مناسبت سے امی سے بات کروں گا۔ پھر اگلے دن موقع ملتے ہی میں نے امی سے زاویہ کے حوالے سے بات کی۔ امی کی بھی وہی حالت ہوئی جیسی حمیرہ کی ہوئی تھی۔ انہیں شاید اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا، تبھی انہوں نے پوچھا، فراز، میں نے صحیح سے سنا نہیں، تم نے کیا کہا ہے؟ امی، میں زاویہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ جی امی، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو، خاندان میں نہ صحیح زاویہ ہی صحیح، شکر ہے کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند تو آئی۔ امی نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ میرا رشتہ لے کر اس کے گھر کب چلیں گی؟ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ جب تم کہو گے، امی بولیں، لیکن بیٹا میرا مشورہ ہے کہ پہلے تم ان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں۔ امی، وہ شریف لوگ ہیں، میں نے کہا، گھر میں صرف 3 افراد ہیں، زاویہ، اس کی امی اور ایک معذور بھائی، ایسے میں کسی سے چھان بین کیا کروں؟ آپ بے فکر ہو جائیں، میں ان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ واقعی محبت اندھی ہوتی ہے، امی نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پہلے تو تمہیں کوئی لڑکی اچھی نہیں لگتی تھی، لڑکیوں سے دور بھاگتے تھے، لیکن پتہ نہیں زاویہ نے تم پر کیا جادو کر دیا ہے کہ تم کچھ سننا ہی نہیں چاہتے۔ امی نے ایک گہری سانس بھری اور لمحاتی توقف کے بعد بولیں، ٹھیک ہے بیٹا، تم جب کہو گے میں چل پڑوں گی۔ شکریہ امی جان، میں نے ممنونیت سے کہا۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں زاویہ سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا، زیادہ مسکے نہ لگاؤ۔ امی نے مسکراتے ہوئے تیکھی نظروں سے مجھے گھورا تو میرے منہ سے بے اختیار قہقہ نکل گیا۔ امی سے بات کر کے میرے دل و دماغ سے بوجھ اتر چکا تھا اور میں تجشم تصور میں زاویہ کو اپنی دلہن بنا دیکھنے لگا۔
امی کو زاویہ کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، تاہم انہوں نے میری پسند پر انکار بھی نہیں کیا تھا۔ البتہ یہ ضرور کہا کہ زاویہ چالاک لڑکی دکھائی دیتی ہے، پتہ نہیں تم نے اس میں کیا دیکھ لیا ہے کہ وہ تمہارے دل پر راج کرنے لگی۔ امی جان آپ بھی نہ محبوب بنا کر اتنا ہی کہہ سکا۔ بہرحال ایک ہفتے بعد ہماری منگنی ہو گئی۔ میں تو چٹ پٹ منگنی پٹ بیاہ چاہتا تھا، لیکن زاویہ کی والدہ جلد شادی پر راضی نہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم 3 مہینے بعد ہی شادی کریں گی، کیونکہ ان کے پاس جہیز میں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنی بات پر بضد رہیں۔ بالآخر میں نے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ منگنی کے بعد زاویہ کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ امی کو اس کا یوں گھر آنا پسند نہیں تھا۔ آخر ایک دن انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار مجھ سے کر ہی دیا۔ فراز تم زاویہ کو منع کرو، اس کا یوں منہ اٹھا کر چلے آنا اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ اور خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ امی جان آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ کون سا روز روز آتی ہے؟ میں نے تو جی پیش کی اور وہ صرف آپ سے ملنے آتی ہے۔ اسے آپ کے ہاتھوں کے بنے کھانے بہت پسند ہیں۔ پھر بھی فراز احتیاط ضروری ہے۔ امی اپنی تعریف پر نہال ہو گئیں۔ یہ حقیقت بھی تھی، زاویہ امی کی تعریفوں کے اتنے پل باندھتی تھی کہ مجھے اپنی ماں پر رشک آتا تھا۔ در حقیقت میری ماں بہت اچھی تھی، ان کے بنائے کھانے بہت ذائقے دار ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے امی، میں اسے سمجھاؤں گا، میں نے کہا تو امی نے سر ہلایا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں زاویہ سے اس حوالے سے بات کر سکتا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ در حقیقت میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی ناراضگی میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی شادی میں چند مہینے ہی تو رہ گئے تھے۔ زاویہ کے پاس ایک پرانا سیل فون تھا جو اس کے ہاتھ میں اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ میرے پاس لاکھوں روپے کا آئی فون تھا۔ چنانچہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے ایک اچھا سا سیل فون تحفے میں دے دیتا ہوں۔ میں نے اسی دن آفس سے واپسی پر مارکیٹ سے 1.5 لاکھ کا فون خریدا اور اس کے گھر روانہ ہو گیا۔ میں اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میرے آنے جانے پر اس کی امی نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جاتی تھیں۔ میں نے ان کو بھی کئی تحفے دیے تھے۔ دستک پر زاویہ نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی، کہنے لگی ابھی آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ ذکر خیر تھا نا؟ جی وہ ادائے ناز سے بولی۔ امی کہہ رہی تھی کہ انہیں بہت اچھا داماد ملا ہے جو میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں دھیرے سے مسکرا دیا۔ ہم دونوں برآمدے میں آ گئے۔ اس کی امی وہیں بیٹھی تھیں، مجھے دیکھ کر خوش ہو گئیں اور لیک کے بعد کچن میں چائے بنانے چلی گئیں۔ اسی وقت زاویہ کی نظر شاپر پر پڑی تو وہ حیرت سے مستفسر ہوئی۔ اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، اگر بوجھ سکتی ہو تو بوجھ کے دکھاؤ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید پرفیوم، اس نے اندازہ لگایا تو میں نے ہلکا سا کہکا لگایا، ساتھ ہی میں نے نفی میں سر بھی ہلایا۔ شاید گھڑی۔ اس نے مختلف چیزوں کے نام گنوائے، لیکن وہ سب غلط تھے۔ بالآخر تنگ آ کر بولی، چلیں جو کچھ بھی لائیں مجھے دے دیں، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے شاپر سے ڈبہ نکال کر اس کو دیا تو وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ سیل فون؟ ہاں، میں تمہارے لیے سیل فون لایا ہوں، میں نے کہا۔ وہ ڈبے کو لٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس کی کیا ضرورت تھی فراز، یہ تو بہت مہنگا ہوگا۔ مہنگا ہے تو کیا ہوا؟ میں نے لاپرواہی سے کہا، تحفہ تحفہ ہوتا ہے، چاہے مہنگا ہو یا سستا۔ یہ آپ مجھے شادی کے بعد بھی دے سکتے تھے، وہ اٹھلاتے ہوئے بولی۔ خیر آپ کا دیا تحفہ میں رد نہیں کر سکتی۔ اس نے سیل فون رکھ لیا تو میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم روز رات کو واٹس ایپ پر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کیا کریں گے، کیا خیال ہے؟ اچھا تو آپ اسی لیے مجھے یہ فون دے رہے ہیں؟ بہت شرارتی ہیں آپ فراز، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی اور مجھے اس کی ادا پر ہنسی آ گئی۔ شب و روز اپنی رفتار سے گزرتے رہے۔ ہماری منگنی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اب شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ میں نے زاویہ کو منہ دکھائی میں دینے کے لیے ہیرے کی ایک انگوٹھی بھی خرید لی تھی۔ مجھے اس دن کا بے چینی سے انتظار تھا کہ جب وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ جائے گی اور ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ شادی میں 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ امی نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ شادی کارڈ بھی چھپنے کے لیے دے دیے گئے تھے۔ ہال بھی بک کرا لیا گیا تھا۔ 1 ہفتے سے میں زاویہ کے گھر نہیں جا رہا تھا۔ ہم روزانہ رات کو واٹس ایپ پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیا کرتے تھے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اس وقت میں آفس میں بیٹھا تھا، لنچ کا بھی وقت ہونے والا تھا۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا اور میں ضروری ای میل چیک کرنے میں مصروف تھا کہ سیل فون کی گھنٹی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے سیل فون اٹھا کر دیکھا، حمیرہ فون کر رہی تھی۔ ہاں بولو حمیرہ، میں نے فون اٹھاتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا۔ بھائی آپ جلدی سے گھر آ جائیں، وہ بکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں بے اختیار چونکا، گھر آ جاؤں؟ کیوں، کیا ہوا؟ امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے امی کی فکر ہوئی کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھی اور ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ ان کو کسی قسم کا صدمہ نہ دیا جائے، اسی لیے ہم بہت احتیاط کرتے تھے۔
امی ٹھیک ہیں بھائی، لیکن ہمیرا بولی لیکن کیا؟ میں جھنجھلایا۔ بھائی ہم لٹ گئے ہیں، بالآخر ہمیرا نے کہہ دیا۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں ایک بار پھر جھنجھلایا۔ پوری بات بتاؤ۔ وہ ہمیرا ہکلاتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے جو کچھ بتایا وہ سن کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے فون بند کیا اور آفس سے نکل کر تیز رفتاری سے کار دوڑاتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو کچھ ہمیرا نے بتایا تھا مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گھر پہنچا تو امی کے کمرے کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ دیوار گیر الماری کے علاوہ ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں سامان بکھرا پڑا تھا۔ امی صوفے پر نڈھال سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ ہمیرا ان کے پاس بیٹھی انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ امی جان یہ سب کیسے ہوا؟ میں امی کے پاس بیٹھتا ہوا حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے مستفسر ہوا۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی اس لڑکی کے تیور اچھے نہیں لگے تھے، امی نے روحان سی آواز میں کہا۔ جیسی وہ دکھتی ہے ویسی ہے نہیں، لیکن تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ امی جان کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ وہ زاویہ ہی تھی؟ میں بے یقینی کیفیت میں بولا۔ ہاں بیٹا، گو کہ وہ نقاب میں تھی، لیکن میں نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، وہ بھی نقاب میں تھا۔ امی جان نے یقین بھرے لہجے میں کہا تو میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ لیکن وہ دونوں اندر کیسے آئے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر زاویہ اور اس کا ساتھی نقاب میں تھے تو چوکیدار نے انہیں کیسے اندر آنے دیا؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے چوکیدار پر بے ہوشی کا اسپرے کر کے اسے بے ہوش کر دیا، پھر میرے کمرے میں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں بوکھلا گئی، میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ مرد کے ہاتھ میں اسپرے والی بوتل تھی، اس نے مجھے بھی بے ہوش کر دیا اور جب مجھے ہوش آیا تو سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر دیکھا تو میری الماری میں سے نہ صرف ہیرے کی انگوٹھی غائب تھی بلکہ دراز میں پڑے 2 لاکھ کی رقم بھی موجود نہیں تھی۔ میں فوراً زاویہ کے گھر پہنچا، اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک باریش بزرگ باہر آئے۔ میں نے لیک سلیک کے بعد ان سے زاویہ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے، بیٹا وہ تو کرایہ دار تھے اور 1 ہفتہ پہلے ہی مکان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تمہاری تو اس لڑکی سے شادی ہونے والی ہے، کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ آخر میں انہوں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا تو مجھے شرمندگی ہوئی۔ جی بتایا تھا، میں نے بہانہ بنایا۔ وہ میں شاید راستہ بھول کر ادھر آ گیا، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ زاویہ ایک دھوکے باز اور فراڈی لڑکی تھی، اس لیے یہ سارا کھیل مجھے لوٹنے کے لیے کھیلا تھا۔ غصے سے میرا دماغ کھول اٹھا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر تھانے پہنچ گیا۔ کیا آپ کے پاس اس لڑکی کی تصویر ہے؟ ساری بات سننے کے بعد تھانے دار صاحب نے پوچھا۔ جی میرے پاس اس کی تصویر ہے، میں نے جواباً کہا۔ میرے پاس منگنی کی تصویریں تھیں جو ہمیرا نے میرے سیل فون سے کھینچی تھیں۔ میں نے گیلری میں موجود اس کی تصویر اوپن کی اور سیل فون تھانے دار کے حوالے کر دیا۔ اس نے پرغور نظروں سے تصویر دیکھی۔ دوسرے ہی پل وہ بے اختیار چونکا۔ اوہ ہو، تو یہ ہے وہ لڑکی، کیا آپ اسے جانتے ہیں انسپکٹر صاحب؟ میں نے کونیا میز پر ٹکاتے ہوئے استفسار کیا۔ پہلے بھی ایک نوجوان نے اس لڑکی کی فراڈ کی رپورٹ درج کرائی ہے، تھانے دار نے سیل فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے اس لڑکے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اسے عہد و پیمان کیے، یہاں تک کہ بات شادی تک پہنچ گئی۔ شادی کارڈ بھی چھپ گئے، لیکن شادی سے 2 ہفتے پہلے ہی یہ لڑکی اپنے بھائی کے ہمراہ نوجوان کے گھر کا صفایا کر کے گھر والوں سمیت غائب ہو گئی۔ اس کا طریقہ واردات بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے بتایا ہے، یعنی یہ لڑکی لڑکوں کو پھنسا کر ان کے گھروں تک رسائی حاصل کرتی ہے، پھر موقع ملتے ہی اپنا کام کر جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ملوث ہے۔ وہ لڑکوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو معذور بتاتی ہے۔ اس نے آپ کو اپنا نام زاویہ بتایا تھا، جبکہ پہلے جس لڑکے کو لوٹا ہے اسے اپنا نام شکیلہ بتایا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ بھی اس کے جال میں پھنس کر لٹ گئے۔ بہرحال اس کی تلاش جاری ہے، میں آپ کی رپورٹ درج کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی لڑکی ہاتھ لگی تو اس سے مال و دولت برآمد کر کے آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ میں نے فون لے کر اپنی جیب میں رکھا اور تھانے سے نکل کر اپنی کار میں آ بیٹھا۔ انسپکٹر کی باتیں میری سماعت میں گونج رہی تھیں، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عورتوں پر سے میرا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ زاویہ کی حرکت نے ایک بار پھر مجھے پرانے والا فراز بنا دیا تھا۔ کاش میرے دل میں پنپتے محبت کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاتی اور عورتوں پر سے میرا اعتماد نہ اٹھاتی تو میرے دل کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں بھی بہار آ چکی ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت کہاں ہوگی۔ مجھے تو اپنی اندھی محبت پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کیسے ایک انجان لڑکی پر اتنی جلدی اعتماد کر لیا تھا؟ امی کے کہنے کے باوجود میں نے اس کے گھر والوں کے بارے میں کوئی چھان بین نہیں کی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زاویہ نے 1 ہفتہ پہلے گھر چھوڑ دیا تھا اور مجھے ہوا تک لگنے نہ دی۔ پورا 1 ہفتہ اس نے مجھے واٹس ایپ پر الو بنائے رکھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ کمپنی میں جاب کرتی ہے، لیکن کمپنی کا نام نہیں بتایا تھا۔ بہت سارے سوالات تھے جو میرے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن ان کے جواب میرے پاس نہ پہنچے تھے۔
گھر پہنچا تو بڑے بھائی اپنی بیوی سمیت گھر آ چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف لپکے۔ کہاں گئے تھے تم؟ زاویہ سے بات ہوئی؟ میں تھانے گیا تھا۔ تھانے؟ مگر کیوں؟ بھائی جان حیرت سے مستفسر ہوئے۔ امی جان اور حمیرہ بھی میری بات پر چونکی۔ جواباً میں نے ساری بات ان کی گوشے گزار کر دی۔ امی جان تو سر تھام کر رہ گئیں اور زاویہ کو کوسنے لگیں۔ البتہ میں نے مارے شرمندگی کے سر جھکا لیا، کیونکہ ان سب میں ہی قصوروار تھا کہ میں نے ایک غلط لڑکی پر اعتبار کیا۔